کربلا کے بعد جب امام حسین کو ظالموں نے شہید کر ڈالا اور آپ کے گھر کے بچے بچے شہید ہو گئے، ان ظالموں نے امام حسین کے سر مبارک کو دھڑ سے الگ کیا اور عباس کا سر کو بھی دھڑ سے الگ کیا اور امام قاسم کے سر کو دھڑ سے الگ کیا اور تمام رفقائے حسین کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر چڑھایا اور ان کے جتنے سروں کے دھڑ پڑے ہوئے تھے، گوڈیاں پڑی تھیں، ان ظالم یزیدیوں نے ان تمام حسین کے گھر والوں کی بوڈیوں پر، ان کے تمام دھڑوں پر گھوڑوں سے روندا گیا ان کو۔ کربلا میں ظالموں نے اتنا ظلم کیا، جب یہ یزیدی ظالم حسین کے گھر میں جو بیمار زین العابدین بچے ہوئے تھے اور حسین کی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر کی کچھ پردہ نشین عورتیں، پاکیزہ عورتیں تھیں، وہ سکینہ تھیں، اسی خیمے میں تھیں، جب یہ ظالم حسین کو شہید کر کر اور ان کے رفقا حسین کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر چلے، یہ لوگ یزیدی حسین کے خیمے کے پاس گئے۔ جانے کے بعد ان سب سے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاؤ۔ بیمار زین العابدین نے جیسے اپنے ہاتھ کی کلائیوں کو آگے بڑھایا، ان ظالموں نے ان کی کلائیوں میں ہتکڑیاں ڈال دی۔ سرکار حسین پاک کے گھر کے جتنی خواتینیں تھیں، جتنی پاکیزہ عورتیں تھیں، سب کو بندی بنا لیا، سب کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ بیمار زین العابدین کو اونٹ کی لگام پکڑا کر ان تمام خواتین کو اونٹوں کے کذابے پر بیٹھا کر اور سر حسین کے رفقا کے سروں کو یہ لوگ جب لے کر چلے، ایک روایت میں نے پڑھا ہے کربلا کے منظر کے بعد امام حسین کا جو خیمہ تھا اس خیمے میں بھی ظالموں نے آگ لگا دی تھی، حسین کے خیمے کو پھونک دیا گیا تھا، ان کے خیمے میں بھی آگ لگا دی تھی۔ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا ہے جب یزید پلید جب امام حسین کے گھر والوں پر ظلم کر چکا، امام حسین کو شہید کر ڈالا شمر نے، اس کے بعد حسین کے گھر والوں کو قتل کر ڈالا گیا، سب کے نیزوں پر سروں کو چڑھایا گیا۔ اس کے بعد بیمار زین العابدین جو گھر میں تنہا بچے ہوئے تھے مردوں میں، بیمار زین العابدین حسین اپنے بابا حسین کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یزیدیوں کی مرنے کی باری آئی، جب یزیدیوں کو وصل جہنم ہونے کی باری آئی، اللہ نے ایک شخص کو پیدا کیا تھا جس کا نام مختار سقفی تھا۔ جب اس نے انتقام لیا، جب ان ظالموں کو ان کے بلوں سے نکال کر مارنا شروع کیا، تو یہ شمر جس نے حسین کے گلے پر خنجر چلایا تھا، یہ اپنے گھر سے اپنی بل سے جب نکل کر بھاگا، یہ حسین کے خیمے میں گھس گیا۔ تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ یہ اتنا ہانپ رہا تھا، اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس کا سارا بدن پسینے سے ڈوبا ہوا تھا، پیشانی پر پسینہ ٹپک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا یہ بڑی مصیبت زدہ ہے، بڑی دور سے بھاگ دوڑ کر آیا ہے اور دوڑ کر حسین کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ اسی حسین کے خیمے میں بیمار زین العابدین حسین کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے اپنے بابا حسین کے غم میں۔ حسین کی یاد میں زین العابدین کی آنکھیں اشک بار تھیں، اسی خیمے کے اندر اپنے گھر کے تمام لوگوں کی یادگاروں کو دیکھ رہے تھے۔ بیمار زین العابدین اسی خیمے میں بیٹھے عباس کو یاد کر رہے تھے، علی اصغر کو یاد کر رہے تھے، علی اکبر کو یاد کر رہے تھے، اپنے بابا حسین کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے تھے۔ اور یہ شمر ظالم یہ تھکا ہوا، پسینے سے ڈوبا ہوا، خوف زدہ، دہشت اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی، حسین کے خیمے میں داخل ہوا، بیمار زین العابدین کے جا کے قدموں کے پاس گر گیا۔ زین العابدین نے دیکھا یہ تو شمر ہے، میرے بابا کا قاتل ہے، مگر زین العابدین نے اپنے خیمے کے اندر اس ظالم سے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اس کو پریشان دیکھا، اس سے کہا لگ رہا ہے تم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہو، تمہیں پانی تو نہیں پیاس لگی ہے؟ تو ظالم نے کہا زین العابدین اگر پانی پینے کے لیے گھونٹ مل جائے تو اس سے بہتر کیا ہوگا،
بیمار زین العابدین نے کٹورے میں پانی لے کر اس ظالم شمر کے سامنے پیش کیا کہ لو کٹورے میں پانی پی لو. جب بیمار زین العابدین نے جیسے پانی دیا اس ظالم شمر نے پانی پینے کے بعد اب اس کے ذہن میں ایک خوف پیدا ہوا, یہ تو حسین کے بیٹے ہیں, میں نے تو ان کے باپ بابا حسین کو قتل کیا ہے اور پھر بھی انہوں نے مجھے پانی دیا ہے. وہ شمر بڑا افسوس زدہ ہو کر کہتا ہے زین العابدین تم شاید مجھے پہچان نہیں سکے ہو, تم نہ پہچاننے کی بنیاد پر تم نے ہمیں پانی پلا دیا ہے, اگر تم مجھے پہچان جاتے تو تم مجھے پانی نہیں پلاتے. تاریخ شاہد ہے مسلمانوں, حسین کے گھر کا طریقہ دیکھو کتنا پیارا ہے. زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے اے شمر میں نے تجھے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا مگر تو پیاسا ہے, یہ میرے نانا کا طریقہ ہے, اگر مہمان طور پر تمہارے دروازے پر دشمن کیوں نہ آ جائے اس کو پانی پلانا یہ ہمارے گھر کا طریقہ ہے. زین العابدین نے پانی دیا. جب اس نے پانی پینے کے بعد زین العابدین کی یہ تقریر یہ گفتگو سننے کے بعد وہ فوراً ایک دم سے شرمندہ ہو گیا اور فوراً ان کے خیمے سے نکل کر بھاگا. اے مسلمانوں حسین پاک کے گھر کا طریقہ کتنا پیارا ہے, حسین پاک کے گھر کا کریکٹر کتنا نیارا ہے کہ اگر کوئی ظالم حسین کا دشمن بھی کیوں نہ اگر آ جائے تب بھی بیمار زین العابدین اس کو اپنے گھر پہ پانی پلاتے, پانی کے لیے ضرور پوچھتے ہیں. حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے جب شہید کیا آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھا, آپ کے تمام رفقا کے سروں کو نیزے پر رکھا, آپ کے گھر کی پردہ نشین خاتون کو بھی ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر ان کے سروں کی چادریں چھین کر انہیں ننگے سر برہنہ کر دیا, ان کی زلفیں کھلی ہوئی تھی. مسلمانوں کو جب قافلہ چلا, لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھو مسلمانوں, جس کے دل میں حسین پاک کی محبت ہوتی ہے وہی قابل تعریف انسان بھی ہوا کرتا ہے, وہی حقیقی عزت دار بھی ہوا کرتا ہے. آج اگر کسی کے دل میں واقعی حسین پاک سے محبت ہے تو وہ علم والے علماء ہیں جن کے سینے میں سچی محبت ہے, وہ علماء ہیں جو بریلی سے تعلقات رکھتے ہیں, جو مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ جڑے ہوئے ہیں, وہ جس کو حسین جس کا شریعت مصطفیٰ نے جس طریقے سے اسلام کے اندر محبت کرنے کا طریقہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے, اہل بیت سے محبت کرنے کا طریقہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے, جس کے سینے میں حسین سے محبت اور اہل بیت سے محبت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوگی, واقعی وہی حسین سے سچی محبت کر سکتا ہے. آج دنیا عوام چاہے اپنے آپ کو محبت کہنے والا, آج بہت سارے لوگ وہ بھی یہ کہتے ہیں حسین سے محبت کرتے ہیں, اپنے سینوں کو چیر لیتے ہیں, اپنے آپ کو آگ میں ڈالتے ہیں, جلتی ہوئی آگ میں کودتے ہیں اور سینہ کوجی کرتے ماتم کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم حسین کے سچے عاشق ہیں, یہ حسین کی محبت میں کرتے ہیں. لیکن نہیں مسلمانوں, یہ حسین سے محبت کرنا نہیں ہے بلکہ یہ قاتلان حسین کو سزا مل رہی ہے, اللہ کی طرف سے سزا مل رہی ہے اور قرب قیامت تک یہ سزا ملتی رہے گی. جتنے بھی قاتلان حسین ہیں جو آگ میں کودتے ہیں, اپنے جسم کو لہو لہان کرتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں, انہی لوگوں میں سے جو تھے وہ حسین کے قاتل تھے. آج بھی ان کو سزا دی جا رہی ہے, آج بھی وہ سزا ہر محرم میں پاتے ہیں. اے مسلمانوں, حسین سے سچی محبت کرنے والے باقی سنی صحیح العقیدہ جو مسلمان ہیں ان کے سینے میں ہی سچی محبت حسین پاک سے ہے. آج جاہلوں کی تو الگ کی بات ہے, آج مسجدوں کی اتنے حالات خراب ہے, آج ہمارے مساجدوں کے حالات دیکھیے گا. آج امام حسین کے نام پر محبت کرنے والے جو نمازوں میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں, مگر جب محرم کی 10 پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک مسجد کے دروازے پر آ کر بازا لے کر آ کر بجاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حسین کے سچے عاشق ہیں, حسین کی محبت میں بجاتے ہیں, حسین کی شہادت پر بجاتے ہیں, حسین زندہ اسی خوشی میں بجاتے ہیں. لیکن مسلمانوں, حسین کی محبت میں کبھی نمازوں میں تمہیں ہم نے نہیں دیکھا, حسین کی محبت میں کہیں دین کی بات ہم نے تمہیں کرتے نہیں دیکھا, حسین کی محبت میں کبھی حسین کے نانا مصطفیٰ کی حدیث پاک تمہاری زبان سے میں نے نہیں سنی ہے. آج دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو مدینہ شریف جا کر خانہ کعبہ کا حج بھی کر کے چلے آئے ہیں, بیت اللہ کا دیدار بھی کر لیا, حاجی بھی ہو گئے ہیں, حاجی ہونے کے بنیاد پر بھی اس کے باوجود بھی انہیں سدھار نہیں آیا ہے. آج وہ بھی ڈھول تماشے کے بڑے شوقین ہیں اور لوگوں میں
بتاتے ہیں کہ ہم تو حاجی ہو کر آئے ہیں, عالم سے بڑا میرا مرتبہ ہے, اس لیے میں تو سرکار کے روزے کو ہو کر آیا ہوں, اور مجھے اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے, اللہ کے نبی نے مجھے بلایا ہے. اسی لیے اگر کسی عالم کو اللہ کے نبی پسند فرماتے تو اپنے روزے پر بلاتے. دیکھو اللہ کے نبی مجھے پسند فرماتے, میں مدینہ سے ہو کر آیا ہوں اور مدینہ میں رہ کر راتیں گزار کر آیا ہوں, سرکار کے روزے کا دیدار اپنی آنکھوں سے کر آیا ہوں. میں تو عالم سے بڑا ہوں, میں تو عالم سے زیادہ علم والا ہوں. لیکن مسلمانوں یاد رکھو, کوئی حاجی کتنا بڑا کیوں نہ ہو, چاہے نمازی کتنا بڑا کیوں نہ ہو, لیکن کسی عالم پر اس کو فوقیت نہیں ہو سکتی ہے. وہ عالم سے بڑا متقی پرہیزگار, عالم سے بڑا کوئی مرتبے میں اعلیٰ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اگر کوئی حاجی کی بنیاد پر عالم سے بڑا ہونا چاہتا ہو تو مسلمانوں یاد رکھو کہ یہ یزید جو تھا اس نے 16 حج کیے تھے, یہ بھی قرآن پاک کا حافظ قرآن بھی تھا اور 16 حج بھی کیے تھا, لیکن حسین کی محبت اس کے سینے میں نہیں تھی. یاد رکھو مسلمانوں, حج چاہے کتنے بھی کیوں نہ کر لیے جائے, چاہے خانہ کعبہ کا طواف کتنے بھی کیوں نہ کر لیے جائے, اگر حسین پاک کی محبت تمہارے سینے میں نہیں ہے تو تمہارا حج کرنا بیکار ہے, تمہارا حافظ قرآن بننا بیکار ہے. اگر حسین کی تمہارے سینے میں محبت ہے تو تمہارا ایک حج بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. اہم چیز ایمان حسین کی محبت ہے. اگر حسین کی محبت تمہارے سینے میں موجود ہے تو سمجھو تم زمانے میں کامیاب ہو. اگر حسین پاک کی محبت تمہارے سینے میں نہیں ہے تو تم زمانے میں ذلیل و خوار ہو. حسین پاک سے جو جن لوگوں نے محبتیں کی ہیں, آج زمانہ انہی کو یاد کرتا, انہی کا نام لیتا ہے. حسین پاک سے محبت کرنے والے بغداد کے تاجدار بڑے پیر دست